نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ابتدائی وحی سورۃ المزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو قیام کرو لیکن تھوڑا، آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے زیادہ کر لو، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یقیناً ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے، بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے۔ اس حوالے سے شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کہ بے شک قرآن کو ترتیل سے پڑھنے سے تدبر اور غور و فکر حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ دلوں کو حرکت دی جاتی ہے، اور اس کی آیات کے ساتھ اطاعت کی جاتی ہے، اور اس کے لیے مکمل تیاری کی جاتی ہے، کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم ضرور آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید وہ کلام جس کے معنی عظیم ہیں، جس کے اوصاف شاندار ہیں، تو جس کلام کے یہ بہترین اوصاف ہوں وہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے تیاری کی جائے، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اور جن مضامین پر وہ مشتمل ہے ان میں غور و فکر کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیام اللیل کا حکم دینے کی حکمت بیان فرمائی اور فرمایا، بلا شبہ رات کو اٹھنا یعنی رات کو سونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے، یعنی قرآن مجید کے مقاصد کو حاصل کرنے کے یہ بات زیادہ قریب ہے کہ انسان رات کا قیام کرے۔ قرآن کی تلاوت پر دل اور زبان کو ایک ساتھ متفق ہونا نصیب ہوتا ہے، اور دن کی نسبت رات میں مصروفیات کم ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ زیادہ ممکن ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ تلاوت کر رہا ہوتا ہے وہ اسے سمجھتا بھی ہے، اور اس کے لیے اس کا معاملہ درست ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات دن کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ دن کے وقت میں یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہاں پر نہ صرف قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے کی بات کی گئی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے یہاں پر قیام اللیل کی بات کی، اور پھر انسانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے یہ بات بھی آپشنل کی کہ رات کا قیام، رات آدھی رات اس سے کم کر لو یا اس سے زیادہ، ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان دن میں قرآن مجید اللہ کے کلام کو پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، بلکہ رات کا بھی کچھ حصہ اس کلام کے لیے وقف ہو، اس کلام کے پڑھنے کو اور اس کے سمجھنے میں۔ اور پھر رات کا یہ وقت، تہجد کا وقت، وہ وقت ہے کہ جس میں انسان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید تنہائی کا اور اکیلے کا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں، جبکہ ہمارے پاس اس کے موقع اور سہولت بھی ہے، اس عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایسی استقامت عطا فرمائے کہ پھر یہ ہماری زندگی میں ایک لازم بات ہو جائے کہ نہ صرف ہم دن میں قرآن پڑھیں بلکہ رات کا بھی کچھ حصہ قرآن مجید کو پڑھنے میں اور پھر خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں اور اس کے معنی کو سمجھنے میں لگائیں۔
انشاءاللہ تعالی. آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کے قواعد. اس سے پہلے ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا جو ساکن ہی جس میں لفظ استعمال ہوا تھا، وہ تھے میم ساکن کے قواعد. ٹھیک ہے، اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد. ہم یہ دیکھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ایک جیسے ہی کیوں ہیں. جب ہم نے میم ساکن کے قواعد پڑھے تو وہ صرف میم ساکن تھا، جبکہ یہاں پر نون ساکن اور تنوین ان دونوں کے ایک ہی جیسے قواعد ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ نون ساکن کیا ہے اور تنوین کیا ہے. جی، نون ساکن وہ نون جس پر کوئی حرکت نہ ہو، اس پر سکون ہو، اس پر جزم کی علامت ہو. مثال کے طور پر ہمیں قرآن مجید میں بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی جن میں نون پر کوئی حرکت نہیں ہے اور نون ساکن ہے، جیسے ان کا ورڈ. ٹھیک ہے، پھر کن، تم میں کن کا ورڈ، من اور کن، یہ تمام وہ حروف ہیں. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ الفاظ بھی ہیں جیسے انعمتا، انزلا، جہاں پر نون ساکن ہو، اس پر کوئی حرکت نہ ہو، زبر، زیر یا پیش میں سے، ایسے نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن. جبکہ تنوین کیا ہے؟ تنوین وہ نون ساکن زائد ہے جو کلمہ کے آخر میں ہوتا ہے. وہ نون ساکن زائد ایکسٹرا، ٹھیک ہے، جو کلمہ کے آخر میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سمیع، علیم، کتاب، ان تینوں الفاظ کا آخری حرف جس پر دو پیش آ رہی ہیں یہ تنوین کہلاتا ہے. تنوین میں دو زبر بھی ہوتی ہیں، زبر تنوین کہا جاتا ہے. دو زیر بھی ہوتی ہیں جسے زیر تنوین کہا جاتا ہے، اور دو پیش بھی ہوتی ہیں جسے پیش تنوین کہا جاتا ہے. تو یہ تنوین کیا ہے؟ بیسیکلی وہ نون ساکن زائد جو کلمہ کے آخر میں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ کلمہ کے اختتام پر ہوگی. اس کو ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اس کو نون ساکن زائد کیوں کہا گیا. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تنوین کو، جو الفاظ جن میں تنوین ہوتی ہے، اگر ہم ان کو کھول کے دیکھیں ان کی آواز کی مناسبت سے، جیسے سمیعون جو لفظ ہے، اب جیسے یہ پڑھا جا رہا ہے، اگر میں اسے کھول کے لکھوں تو بظاہر یہ اس طرح سے ہمیں لگے. جی، سمیعن، پڑھنے میں یہ کس طرح سے ہے؟ سمیعن. ہم دو پیش پڑھ رہے ہیں لیکن ساؤنڈ کس آواز پہ اختتام ہوتا ہے لفظ کا؟ وہ نون ہے، نون پر خاتمہ ہو رہا ہے. اور اگر کھول کر دیکھا جائے تو یہ دیکھیے یہاں پر نون ساکن کی شکل میں آتا ہے. اس لیے اس کی تعریف میں کہا جاتا ہے وہ نون ساکن زائد جو کلمہ کے آخر میں ہوتا ہے. یہ نون ساکن جو لکھنے میں نہیں آ رہا لیکن پڑھنے میں اس کی آواز آتی ہے. اسی طرح اگر ہم زبر کے ساتھ کوئی مثال دیکھیں، مسجدن، دن، اب دال کے بعد حرف کا اختتام کس آواز پہ ہوا؟ نون پہ ہوا. ٹھیک، تو یہ ہے نون ساکن اور تنوین. نون ساکن وہ نون جس کے اوپر جزم ہے، جو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ نون تنوین یا تنوین وہ نون ساکن زائد ہے جو کلمہ کے اختتام پر ہوتی ہے. اور اس کی علامتیں ہوتی ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش. یہ تنوین کی علامتیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین میں کچھ فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ اس فرق کو ہم 4 پوائنٹس میں دیکھ لیتے ہیں. نون ساکن ہے ہمارے پاس، اور نمبر 2 تنوین. جی، نون ساکن کیا ہے؟ نون ساکن لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ اس مثال میں نظر آ رہا ہے. ان میں یہ پراپر ایک نون ساکن موجود ہے اور یہ لکھا ہوا ہے. جبکہ تنوین کا جو نون ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر لفظ غفورن، نون پڑھنے میں تو آ رہا ہے لیکن لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ تنوین کی علامت ڈال دی جاتی ہے. یہ نون ساکن اور تنوین کا پہلا فرق ہے. نون ساکن لکھا ہوا ہوتا ہے جبکہ نون تنوین لکھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ اس کی علامت ہوتی ہے اور یہ پڑھنے میں آ رہا ہوتا ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ نون ساکن اسم، فعل، حرف تینوں میں ہوتا ہے. قرآن مجید میں اگر ہم عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو 3 طرح سے کلمات ہمیں ملتے ہیں. کوئی بھی لفظ یا وہ اسم ہوتا ہے، یہ ہم اردو میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ ٹرمینالوجی، یعنی کسی بھی شخص چیز کا نام ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا پھر حرف ہوتا ہے. نون ساکن تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے. مثلا مثال کے طور پر
انسن ایک فعل ہے، اس میں نون ساکن موجود ہے. انعمت انعام کیا تو نے فعل ہے جس میں یہاں پر نون ساکن موجود ہے. اور اسی طرح ان حرف ہے اور یہاں بھی نون ساکن موجود ہے. تو نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں ہوتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف اسم میں پایا جاتا ہے. اگر کسی بھی لفظ کے اوپر تنوین ہو، چاہے وہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش تنوین ہے، جب اس پر تنوین ہو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اسم ہے. یعنی اس سے ہمیں ایک اور قاعدہ سمجھ آ جاتا ہے ترجمہ کے حوالے سے کہ جب بھی ہم قرآن مجید میں کوئی لفظ دیکھیں جس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہو تو ہم اس کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے. تو نون تنوین صرف اسم میں پائی جاتی ہے. اور جیسے غفورن نام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے. مسجدن مسجد اسم ہے، نام ہے کسی جگہ کا، تو یہ صرف اسم میں پایا جاتا ہے. تیسرا فرق کیا ہے؟ نون ساکن کلمہ کے آخر اور درمیان میں آتا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن سے کبھی بھی کلمہ کی ابتدا نہیں ہوگی، یہ یا تو درمیان میں ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے یا کسی بھی لفظ کے اختتام پر ہوتا ہے. مثلا انسن یہاں پر نون ساکن درمیان میں ہے، اور لفظ اگر ہم ان دیکھیں تو یہاں پر نون ساکن اختتام پر ہے، جبکہ نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں ہوتا ہے. نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں، یہ کبھی بھی کسی بھی کلمہ کی تنوین کو آپ کبھی بھی ابتدا میں نہیں دیکھیں گے، اور نہ ہی تنوین کبھی درمیان میں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ اختتام پر ہوتی ہے. ٹھیک، تو نون ساکن اور نون تنوین، اس کا تیسرا فرق کیا ہے؟ نون ساکن کلمہ کے درمیان میں بھی آ سکتی ہے اور کسی بھی لفظ کے اختتام پر بھی ہو سکتی ہے، جبکہ نون تنوین ہمیشہ، ہم قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، کوئی بھی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہوتی ہے. اور چوتھا فرق ہمارے پاس کیا ہے کہ نون ساکن وقفاً وصلاً پڑھا جاتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ وقفاً وصلاً کیا ہے؟ وقفاً کا مطلب ہے وقف کرنا. اگر آپ کسی بھی لفظ پر وقف کریں اور اس کے اندر نون ساکن موجود ہو تو وہ پڑھا جاتا ہے. مثلا یہاں پر ایک لفظ ہے سندسن، ٹھیک ہے، اس میں سیکنڈ لیٹر کون سا ہے؟ نون ساکن. اب اگر میں اس کو ملا کے، جیسے قرآن مجید میں آیت آتی ہے سندسوں و خضروں و استبرق، ٹھیک، تو اگر میں ملا کے پڑھوں نون پھر بھی پڑھا جا رہا ہے. اگر میں اس لفظ پر وقف کروں سندس، نون پھر بھی پڑھا جا رہا ہے. دونوں صورتوں میں نون پڑھا جا رہا ہے، چاہے میں اس لفظ کو اکیلا پڑھوں، اس پہ وقف کر لوں، یا میں اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھ لوں، وصل کروں، ملانا، جوڑنا، دونوں صورتوں میں نون ساکن پڑھا جاتا ہے. جبکہ نون تنوین وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا. آپ دیکھیں ہماری اکثر آیات ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جن کا اختتام نون تنوین والے حروف پر ہوتا ہے، کلمات پر ہوتا ہے. اور جیسے یہاں پر ایک مثال ہے عزیز حکیم، ٹھیک ہے. اب جب میں وقف کرتی ہوں لفظ حکیم پر تو کیا تنوین پڑھی جا رہی ہے؟ عزیز حکیم، حکیم، اختتام کس پر ہو گیا؟ میم پر، تنوین حذف ہو گئی، تنوین ختم ہو گئی. ٹھیک، تو وقف کی صورت میں تنوین نہیں پڑھی جاتی، لیکن جب ہم لفظوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تو تنوین پڑھی جاتی ہے. جیسے کہ لفظ عزیزن میں عزیز حکیم، تو جب میں عزیزن اس لفظ کو ملا رہی ہوں اگلے لفظ سے تب تو تنوین پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر میں عزیز پر رک جاتی ہوں تو پھر تنوین نہیں پڑھی جاتی. تو یہ ہے فرق نون ساکن اور نون تنوین. بظاہر دونوں ہی نون ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے. وہ فرق کیا ہے؟ پہلی بات، نون ساکن لکھا ہوا ہوتا ہے، قرآن مجید میں بہت سے الفاظ میں لکھی ہوئی مثالیں اس کی ملیں گی، جبکہ نون تنوین لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس کی علامتیں ہوتی ہیں اور یہ پڑھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی تنوین پڑھتے ہیں اس کا اختتام جس حرف پر ہوتا ہے وہ نون ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں یہ نون ساکن زائدہ ہے، ایکسٹرا نون ساکن ہے جو کلمہ کے اینڈ پر ہوتا ہے. دوسری اس کا ڈیفرنس کیا تھا؟ نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں ہوتا ہے، جیسے انسن اسم ہے، انعمتا فعل ہے، ان حرف ہے، جبکہ نون تنوین صرف اسم میں ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی تنوین ہو، زبر، زیر یا پیش، اس کا مطلب ہے وہ لفظ گرامیٹیکلی کیا ہے؟ وہ اسم ہے.
تیسری بات، نون ساکن کلمہ کے آخر اور درمیان دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ تنوین ہمیشہ کسی بھی لفظ کے اختتام پر ہوتی ہے۔ فورتھ پوائنٹ کیا ہے؟ نون ساکن جس لفظ میں ہے ہم اس پر وقف کریں یا اس کو ملا کے پڑھیں وہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ نون تنوین وقف کی صورت میں نہیں پڑھی جاتی، وصل کی صورت میں کسی لفظ کے ساتھ ہم ملا کے اس کلمہ کو پڑھیں تو پھر وہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ 4 بنیادی فرق ہیں نون ساکن اور نون تنوین میں۔ تنوین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے قاعدے میں سے ساکن کی تختی پڑھی تھی جب ہم نے جزم کا پڑھا تھا، اور ہم نے اس میں قلقلہ کا قاعدہ پڑھا تھا، تب ہم نے ساکن کی تختی کو دیکھا تھا۔ اب ہم تھوڑا سا تنوین کی تختی کو دیکھ لیتے ہیں۔ تنوین 3 طرح کی ہے، جیسے حرکات 3 طرح کی ہیں، زبر زیر پیش، تو ایسے ہی تنوین بھی 3 طرح کی ہے، زبر تنوین، زیر تنوین اور پیش تنوین۔ تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے زبر تنوین ہے۔ یہ پوری تختی میں زبر تنوین کے ساتھ آپ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی لیٹر جب ہم پروناؤنس کریں گے تو آواز کا اختتام کس پر ہوگا؟ نون پر، ٹھیک؟ حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، سن، جن، حن۔ اب میں جو بھی پڑھ رہی ہوں پہلے لیٹر کے ساتھ اختتام کس پر ہے؟ نون پر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح زبر تنوین کی الفاظ کے ساتھ تختی، عملن، بشرون۔ اچھا اب آپ دیکھیے سارے جو الفاظ ہیں سب الفاظ میں تنوین کہاں موجود ہے؟ لفظ کے اختتام میں، کہیں بھی درمیان میں نہیں ہے، یا تنوین سے کسی بھی لفظ کی ابتدا نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ اختتام پر ہوتی ہے، ٹھیک؟ عملن، بشرون، سلامن، بلدن۔ اور انہی الفاظ پر آپ دیکھیں ہم ایک قاعدہ پڑھ چکے ہیں، اور وہ قاعدہ کیا تھا کہ جب ہمیں زبر تنوین پر وقف کرنا ہوگا تو اسے کیسے پڑھا جائے گا؟ 2 زبر میں سے ایک کو الف سے بدل دیا جائے گا، اور یہ لفظ ہوگا عملن وقف کی صورت میں، عملا، بشرون، بشرا، سلامن، سلما۔ اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک، وقف کی صورت میں۔ پھر دوسری ہمارے پاس ہے زیر تنوین۔ زیر تنوین میں بھی آواز کا اختتام نون ساکن پہ ہے، ان، بن، تن، ثن، جن، حن۔ پوری تختی میں ہم دیکھتے ہیں ہم جو بھی حرف پڑھیں گے مخرج کے ساتھ ہی اس کی آواز نون پر ختم ہوتی ہے، اور اسی طرح زیر تنوین کی تختی میں یہ الفاظ ہیں ہمارے پاس، بدامن، بقابسن، کذبن۔ ان میں بھی سب لیٹرز میں دیکھیں کہ ہر جگہ پر تنوین اختتام پر ہے، لفظ کے آخر میں ہے، پڑھنے میں کیا ہے؟ نون آتا ہے، نون کی ساؤنڈ آتی ہے۔ اور زیر تنوین کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو ہم زیر تنوین پوری ہی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ لفظ کیسے ہوتا ہے؟ بیدم، بیدامن، بیدم، بقابسن، بقابس۔ تو زیر تنوین مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے وقف کی صورت میں۔ تیسری ہے ہمارے پاس پیش تنوین، ان، بن، تن، ثن، اور یہ بھی پیش کی آواز او کی آواز کے ساتھ آواز کا خاتمہ کس پر ہے؟ نون ساکن پر۔ اور اسی طرح اس کے الفاظ ہیں ہمارے پاس، بقرۃن، احد، سرور، قطاع۔ ان سب میں بھی تنوین اختتام پر ہے اور نون کے ساتھ وہ پڑھی جا رہی ہے، ٹھیک؟ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کی صورت میں پیش تنوین بھی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، جیسے احد، احد، سرور، سرور، قطاع، قطاع، ٹھیک؟ تو یہ کیا ہوا؟ اب یہاں پر بھی پیش تنوین مکمل ختم ہو جاتی ہے، جبکہ پہلا ورڈ جو یہاں پر یہ ہے، اگر آپ ریکال کریں ہمارا لاسٹ ٹاپک جو تھا وقف کے بیان میں، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب کسی لفظ کا اختتام تائے مدورہ پر ہو اور ہم نے وہاں پر وقف کرنا ہو تو وقف بالابدال ہوتا ہے، یعنی ہم تائے مدورہ کو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، حرکت اس پر جو بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ بقرۃن، بقرہ، یہ ہاں میں بدل جائے گی۔ تو یہ تنوین کی تختیاں ہیں، قرآنی قاعدے میں یا نورانی قاعدے میں موجود ہوتی ہیں، یہاں سے اس کی آواز کو دیگر تمام حروف کے مخارج کی پریکٹس کے ساتھ تنوین کی آواز کی بھی پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے نون ساکن اور
تنوین کے بارے میں جان لیا کہ یہ دونوں ہیں کیا. ان دونوں پر ایک ہی جیسا قاعدہ اپلائی ہوگا. جہاں کہیں بھی نون ساکن ہوگی اور جہاں کہیں بھی تنوین ہوگی قاعدہ ایک ہی ہوگا. اور وہ قواعد کون سے ہیں؟ وہ تعداد میں 4 ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد، جن کے نام کیا ہیں؟ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا. ہم نے میم ساکن میں کون سے قواعد پڑھے تھے؟ میم ساکن کے قواعد تھے ہمارے اخفا، ادغام اور اظہار. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی وہی 3 الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، اظہار، ادغام اور اخفا. میم ساکن کے قواعد کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ ایک ایک لفظ ایڈ کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفا شفوی. یعنی جب میں یہ لفظ بولوں اظہار شفوی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے، لیکن اگر میں صرف اظہار بولوں تو اب وہ کس کا قاعدہ ہوگا؟ نون ساکن کا. ٹھیک، تو نون ساکن کے قواعد میں ایک ایکسٹرا ہمارے پاس اور آ گیا. وہاں 3 تھے میم ساکن میں، اور یہاں نون ساکن میں 4 قواعد ہیں، اظہار، ادغام، اخفا اور 4تھ ون کیا ہے؟ اقلاب. یہ ایک ڈیفرنٹ نام ہمارے پاس آ گیا. ان میں سے آج ہم پہلا قاعدہ دیکھیں گے، اظہار. ہم سب سے پہلے کون سا قاعدہ دیکھیں گے؟ اظہار کا. اظہار لغوی معنی کیا ہے؟ جیسے لفظ سے ہی ظاہر ہے، ظاہرہ سے ظاہر کرنا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ بالکل اسی طرح جیسا ہم نے میم کے قواعد میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی قاعدہ جو اس کا نام ہے وہ اسی پر اپلائی ہوگا جس کا وہ قاعدہ ہے. اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا. کس کو ظاہر کرنا؟ ہم کون سا قاعدہ پڑھ رہے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کا. تو نون کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا اظہار کہلاتا ہے. اظہار میں کس کا ظاہر ہونا ہوگا؟ نون کا، چاہے وہ نون پھر نون ساکن کا ہے یا تنوین کا ہے. اس نون کے ظاہر کرنے کو، اور اس کے ظاہر کرنے میں یہ بات شامل ہے کہ پھر وہاں غنہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم نے اظہار شفوی میں بھی کیا پڑھا تھا کہ میم کو غنہ کے بغیر ادا کرنا، اور یہاں پر اظہار میں کیا کہنا ہے؟ نون کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ اظہار کہلاتا ہے. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ کب ہوگا، کس سچویشن میں ہوگا، کون سے حروف پر ہوگا، یہ اب ہم دیکھتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، اور حروف حلقی کی نسبت سے اسے اظہار حلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف حلقی کون سے تھے؟ وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. وہ کتنے تھے؟ وہ 6 حروف تھے. کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. کون کون سے حروف تھے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں. اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور حروف حلقی کی نسبت سے اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اظہار جو حروف حلقی پر ہوتا ہے. ٹھیک، اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی مثالیں. جی، ہمارے پاس حروف حلقی کون سے تھے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. 6 حروف ہیں. 6 حروف کی مختلف یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں کہ یہاں پر حمزہ جو ہے وہ نون ساکن کے بعد ایک ہی کلمہ میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہ مثالیں ہیں. اسی طرح 2 کلمہ، یعنی پہلا کلمہ نون ساکن پر اینڈ ہو رہا ہو اور اگلا کلمہ جو ہے وہ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. پہلا کلمہ اختتام نون ساکن پہ ہے، اگلا کلمے کی ابتدا جو ہے وہ ہا سے ہے، حروف حلقی میں سے کسی حرف سے ہے. اور اسی طرح تنوین میں ہماری مثال کیا ہوگی؟ تنوین میں ہمیشہ ایسی ہی مثال ہوگی جو 2 الفاظ پر مشتمل ہوگی، کیونکہ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہوتی ہے. لہٰذا اظہار حلقی میں کیا ہوگا کہ کسی لفظ میں تنوین ہوگی اور اگلے لفظ کی ابتدا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے کسی حرف سے ہو رہی ہوگی. ان مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں. پڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟ بیسیکلی اظہار کیا ہے جو یہاں پر ہوگا؟ مثلا یہ لفظ ہے ین اونا، ین اونا. اب یہاں پر ین او، ین او، نون کا مخرج کیا تھا؟ حمزہ لگا کر اگر دیکھیں ان، ان. بس یہ ساؤنڈ ادا کرنا یہ اظہار کہلاتا ہے. یہاں پر غلط ادائیگی کیا ہوگی؟ ین اونا، ین ہونا، الانعام. یہ جو رکنا ہے اور رک کر جو آواز ناک میں چلی جاتی ہے، یہ ادائیگی غلط ہے.
یہ پھر اظہار میں شامل نہیں ہوگی۔ تو اظہار کے قاعدے میں کیا ہے، ہم نون کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے اور ساتھ ہی اگلا حرف ادا کر لیا جائے گا، یہاں رکنا نہیں ہے اور یہاں غنہ نہیں کرنا۔ ینحیطون، فسینغضون، والمنخنقۃ، ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں دو الفاظ میں کیسے ہے، من اعطا، من ہاجر، من علم۔ اور یہاں پر اس کے پڑھنے میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ نون کو ہلانا بھی نہیں ہے، کیونکہ نون حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ جیسے عموماً پڑھنے میں غلطی کیا ہو جاتی ہے، من عطا، من، ٹھیک ہے، من حولہم، یہ غلط ہوگا، من حولہم، من غسلین، من خشیہ۔ اور جب تنوین ہوگی تو تنوین میں بھی کتاب انزلناہ، یہاں پر غلط ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے، جس کی ایک مثال مثلا فریقا ہدا، قن، یوں رک جانا اور غنہ کر جانا، سمیع علیم، یہ ادائیگی غلط ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم نون کو ظاہر کریں گے اور ساتھ ہی اگلا لفظ ادا کریں گے، سمیع علیم، عزیز حکیم، قولا غیر، لطیف خبیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ادائیگی ہوگی۔ اظہار حلقی کی یہ مثالیں ہیں، قرآن مجید میں بے شمار یہ مثالیں ہمیں مل جائیں گی۔ اور اس اظہار کو اظہار حلقی کیوں کہتے ہیں، کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ہمارے پاس حروف حلقی میں سے جو 6 ہیں کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر یہ قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ ہم نے آج جو ٹاپک ہمارا ہے وہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کا ایک ہی قاعدہ ہوگا، لیکن نون ساکن اور تنوین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق ہم نے 4 بنیادوں پر دیکھ لیا۔ نون ساکن لکھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ نون تنوین اپنی علامت کے ساتھ ہوتا ہے، جو زبر تنوین ہے، زیر تنوین ہے اور پیش تنوین ہے۔ اسی طرح نون ساکن اسم فعل حرف میں ہوتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف اسم میں ہوتا ہے۔ نون ساکن کلمہ کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، کلمہ کے اختتام پر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ نون تنوین ہمیشہ کسی بھی لفظ کے آخر میں ہوگا۔ نون ساکن وقفاً وصلاً پڑھا جاتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ 2-3 مثالیں ایسی ہیں، جب نون تنوین مل رہا ہے اگلے لفظ سے تب تو پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب ہم وقف کر دیتے ہیں تو نون تنوین نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک۔ اور پھر اس پہ ہم نے اس کے 4 قواعد ہیں، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا، جن میں سے ہم نے اظہار دیکھا۔ اظہار 6 حروف پر ہوتا ہے، وہ کون سے حروف ہیں؟ حروف حلقی ہیں، اور اس نسبت سے اس اظہار کو اظہار حلقی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آیات میں چند ایک مثالیں اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ جی، آیت نمبر 104 سے ہم دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 104۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں، اب چونکہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ دیکھنا ہے، اس لیے ہم آیت میں سب سے پہلے ڈھونڈیں گے اس ایک آیت میں کہ کیا کہیں پر نون ساکن موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، جی یہ ہے ہمارے پاس نون ساکن، لیکن اس نون ساکن کے بعد کیا کوئی حروف حلقی میں سے ہے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا؟ نہیں، لہٰذا یہ ہماری مطلوبہ مثال نہیں ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اس پوری آیت میں اور کہیں بھی نون ساکن نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں کیا کوئی تنوین موجود ہے، زبر، زیر یا پیش۔ دوبارہ آیات کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم آتے ہیں اختتام پر، تو ہمارے پاس تنوین موجود ہے جو کہ با پر ہے، عذابن۔ اس تنوین کے بعد ہمارے پاس کیا لیٹر ہے؟ حمزہ، تنوین کے بعد حمزہ، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار، عذاب علیم، ٹھیک ہے، یہ اظہار ہے۔ یہاں پر ایسے پڑھنا عذاب علیم، یہ غلط ادائیگی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اظہار ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ ہے۔ اسی طرح ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، ما یود الذین کفروا من، نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ حمزہ، تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اظہار، من اہل الکتاب وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ، نون ساکن یہاں بھی ہے لیکن اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے،
حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی نہیں، لہٰذا یہ ہماری مطلوبہ مثال نہیں ہے۔ علیکم من خیر، من خیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا۔ پھر دوبارہ ایک اور نون ساکن ہے، لیکن اس نون ساکن کے بعد والا حرف را ہے، لہٰذا یہ ہماری مطلوبہ مثال نہیں ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اگین نون ساکن لیکن اس کے بعد یا ہے، ہماری مطلوبہ مثال نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، ما ننسخ نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد سین آ رہا ہے جو ہماری مثال مطلوبہ نہیں۔ من آیتن نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار ہوگا۔ او ننسیہا، پھر نون ساکن لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ سین، ٹھیک ہے، جو کس میں سے نہیں ہے؟ حروف حلقی میں سے، لہٰذا یہ ہماری مثال نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں لفظ آیتن زیر تنوین ہے اور زیر تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ، لہٰذا یہ بھی اظہار حلقی ہوگا اور یہاں بھی کیسے پڑھا جائے گا؟ من آیتن او، ٹھیک ہے، یہاں رکا نہیں جائے گا، ہم یہ نہیں کریں گے من آیتن او، ایسے نہیں پڑھیں گے، من آیتن او۔ چلے آگے دیکھ لیتے ہیں، بخیرن، یہاں بھی تنوین ہے لیکن آگے میم آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء قدیر کو بھی اگر دیکھیں تو تنوین کے بعد قاف ہے، قاف حروف حلقی میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ لفظ، دیکھیں شیء قدیر، جب ہم وقف کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ شیء قدیر، ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے تنوین کو ختم کر دیا، را کو ساکن کر لیا، قدیر پڑھا۔ اگر میں آیت کو ملا کے پڑھنا چاہتی ہوں تو یہ قاعدہ اس بات میں ہمیں مدد دیتا ہے کہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں کس طرح سے ادائیگی کی جائے گی، تو وہ ادائیگی کیا ہوگی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تنوین کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ حمزہ ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہو جائے گا؟ اظہار حلقی۔ ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ شیء قدیر الم تعلم، قدیر علم تعلم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر تنوین کو پڑھا جائے گا اور تنوین کو پڑھنے کے ساتھ آگے کیا ہے؟ علم، ٹھیک، علم کا حمزہ پڑھا جائے گا اور اس کی ادائیگی پراپر اسی طرح سے نون کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ تو یہ ہے آج کا قاعدہ اظہار حلقی، اور اس کی یہ مثالیں انشاءاللہ تعالی جو سورۃ البقرہ میں سے ہم لوگوں نے شاید رکوع نمبر 11 تک کر لیا تھا، تو نیکسٹ رکوع میں سے کم 2 رکوع سورۃ البقرہ میں اس کی ہم نشانیاں جو ہے مثالیں ملتی ہیں ہمیں، ان کو ہائی لائٹ کریں گے رکوع نمبر 12 اور 13 میں سے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 12 اور 13 میں سے اظہار حلقی کی مثالیں ہم نے دیکھنی ہیں، اور اسی طرح تنوین کی جو یہاں تختیاں ہیں ان تختیوں کو پراپر مخارج کے ساتھ اور حرکات کا خیال کرتے ہوئے کم سے کم 3 سے 5 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ لی و لکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔